بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں کو جو تکلیفیں مشرکوں نے پہنچائیں ان کے حالات بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کریں، جزاک اللہ۔ اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شک ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت پر یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا کہ یا تو محمد کے ساتھ کفر کر اور لات و عزا کی پوجا کر یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ بلال کہتے احد احد۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہیں اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی تو انہیں خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہتی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام افلاح تھا اور جو قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبددار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے اور کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکیں اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے اور ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا مر گئے ہیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مشہور صحابی خباب بن ارت زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مڑوڑتے، کبھی بال نوچتے اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی نے بچایا۔ حضرت زنیرہ برزون صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رومی لونڈی تھی۔ وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات و عزا کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک نعوذ باللہ جادو ہے۔ ام ابیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی۔ ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عادی کے عمرو بن مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئی اور انہیں ستایا گیا، ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بنو عبددار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں قرآن اتارا، فرمایا
میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ اور یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا ان سے بھی، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا، چنانچہ اس کی سرگردگی میں قبیلہ والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتاح میں جاتے اور اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ قبیلہ مزہج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا۔ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہیں۔ باقی رہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی ذرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جس کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لیا، تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ وہ بڑی ناز و نعمت میں پلے بڑے تھے۔ اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، چنانچہ سانپ کی کیچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا۔ ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستایا گیا۔ نوفل بن خویل نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہے، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہیں ایک ساتھ ملائے گئے۔ ابو جہل کا حال یہ تھا کہ وہ جب کسی بااثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا۔ غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا، مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے۔ یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا۔ چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ و بچار کے بعد ٹکرانے کی جرت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب اور شرف و وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے تھے۔ مزید برآں کہ آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے جن کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسے توڑنے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی اور چیلنج لیے ہوئے۔ قریش اور ابو طالب کے درمیان گفتگو۔
कुरैश के अशराफ अबू तालिब के पास आए और इनसे कहा, आपका भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, हमारे दीन पर ऐब लगाता है, हमें बेवकूफ़ ठहराता है और हमारे बाप दादों को गुमराह कहता है। लिहाजा या तो आप इसे रोकें या हमारे और इसके बीच से हट जाएं, क्योंकि आप भी तो हमारी ही तरह इससे अलग दीन पर हैं। हम इससे निपट लेंगे। जवाब में अबू तालिब ने नरमी से बात की और इन्हें खुश उसलूबी से वापस कर दिया। चुनाचा वो वापस चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन पर खुल्लम खुल्ला कारबंद रहकर इसकी तबलीग करते रहे। अबू तालिब को कुरैश की धमकी और चैलेंज। मगर जब कुरैश ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम और अपनी तबलीग में लगे हुए हैं, तो वो मज़ीद सब्र ना कर सके। उन्होंने बाम बड़ी चहमगोइयाँ की और शिकवे किए। फिर अबू तालिब के पास जाकर अर्ज़ गुजार हुए, अबू तालिब, आप हम में उम्र रसीदा है और शर्फ मंजिलत रखते हैं। हमने आपसे अर्ज़ की थी कि अपने भतीजे को मना करें, मगर आपने मना नहीं किया। हम बाखुदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बाप दादों को बुरा भला कहा जाए, हमें बेवकूफ़ करार दिया जाए और हमारे माबूदों पर ऐब लगाया जाए। लिहाजा आप या तो इन्हें मना करें या फिर हम आपके और इसके दोनों के मुकाबिल उतर पड़ेंगे और इस वक्त तक नहीं टलेंगे जब तक कि एक फरीक का खात्मा न हो जाए। ये कहकर वो लोग वापस चले गए। अबू तालिब को ये धमकी और चैलेंज बड़ा भारी महसूस हुआ, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर इनकी बात सुनाई और कहा कि अब मुझ पर और अपने आप पर रहम करो और मेरी ताकत से ज़्यादा मुझ पर बोझ ना डालो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये कमज़ोरी देखी तो फरमाया, चचा जान, वल्लाह अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें कि मैं इस काम को छोड़ दूं तो भी छोड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे या मैं इस राह में हलाक हो जाऊं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकल पड़े और आप रो पड़े। ये देखकर अबू तालिब की मोहब्बत और कुव्वत इरादी पलट आई। उन्होंने कहा, भतीजे जाओ, जो कहना है कहो, वल्लाह मैं तुम्हें कभी किसी भी वजह से छोड़ नहीं सकता। कुरैश की अजीब व गरीब तजवीज़ और अबू तालिब का दिलचस्प जवाब। कुरैश ने देखा कि इनकी धमकी नहीं हुई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं और अबू तालिब इनकी मदद पर डटे हुए हैं, जिसका मतलब ये था कि इनको अपने भतीजे की मदद के बदले कुरैश की अदावत और जुदाई मंजूर है और वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए कुरैश को ज़रा तौक़ुफ़ तामुल करना पड़ा और वो देर तक मशवरा करते रहे। आखिर इन्हें एक अजीब व गरीब तजवीज़ सूझी। कुरैश में एक शख्स अम्मारा बिन वलीद था, बड़ा खूबसूरत और बाका नौजवान और जवां का सरदार। ये लोग इसे साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और कहा कि अबू तालिब, आप इस नौजवान को हमसे ले लीजिए और इसे अपना लड़का करार दे दीजिए। आप इसकी मदद भी कीजिए और दियत भी लीजिए और हमें इसके बदले अपना भतीजा दे दीजिए, जो आपके दीन और आपके बाप दादा के दीन का मुखालिफ है और जिसने आपकी कौम में फूट डाल रखी है और इनकी अक्लों को बेवकूफ़ करार दे रखा है। हम इसे ले जाकर कत्ल करेंगे। बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का मामला हुआ। अबू तालिब ने कहा, वल्लाह तुम लोग इंतहाई बुरा सौदा कर रहे हो। मुझे तो तुम अपना बेटा देते हो कि मैं इसे खिलाऊं पिलाऊं और मुझसे मेरा बेटा मांग रहे हो कि इसको कत्ल करूं। अल्लाह की कसम, ये कभी नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।